کجا من کجا کہاں یہ بندہ ناچیز اور کہاں اس روحانی محفل میں میری موجودگی، اور پھر مجھے یہ بھی موقع ملے، یہ بھی میری خوش بختی، میری خوش نصیبی کہ مجھے چند لفظ بھی کہنے کو مل جائیں تو میں رب کعبہ کا جتنا شکر بجا لاؤں بہت کم ہے۔ بد نصیبی ہے کہ تیرا دور نہ دیکھا ہم نے، میرے آقا لبیک یا رسول اللہ۔ بد نصیبی ہے تیرا دور نہ دیکھا ہم نے، خوش نصیبی ہے تیرے نام سے وابستہ ہم ہیں۔ میری خوش بختی، آپ کی خوش نصیبی کہ آج ہم جلالی سرکار کے عرس میں بیٹھے آقا کائنات کا ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ہمارے لبوں پہ یہ ذکر ہمیشہ جاری و ساری رکھے، آمین ثم آمین۔ دوستو دیکھیں، بات یہ ہے، مجھ سے پہلے معزز مقرر نے بڑی پتے کی بات کی، اور بات کچھ اس طرح تھی کہ کچھ اللہ والے اللہ کی راہ میں مشغول رہتے ہیں، دنیا کا سفر چلتا رہتا ہے۔ بات اسی طرح ہے کہ ایک نمازی نے ایک دن مسجد کے امام صاحب سے کہا کہ میں آج کے بعد مسجد نہیں آؤں گا۔ تو مولانا نے یہ پوچھا کہ وہ کیوں؟ تو کہنے لگے کہ میں جب مسجد میں آتا ہوں تو مسجد کے ایک کونے میں لوگ خوش گپیوں میں مصروف ہوتے ہیں، دوسرے کونے میں لوگ موبائل لے کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور تیسرے کونے میں بیٹھے ہوئے لوگ اپنی کاروباری باتوں میں مصروف ہوتے ہیں۔ تو میں اس مسجد میں آ کے کیا کروں؟ تو امام صاحب نے کہا کہ ایک شرط ہے، کل سے آپ مسجد میں نہیں آنا، یہ پانی کا ایک گلاس ہے، اسے لیں اور مسجد کے 2 چکر لگائیں، اس کے بعد آپ اپنا فیصلہ مجھے سنانا۔ پانی کا گلاس انہیں ملا، انہوں نے لیا اس نمازی نے، اور جب مسجد کے 2 چکر لگائے اور واپسی پہ مولانا صاحب نے پوچھا کہ اس میں سے پانی کیوں نہیں گرا؟ تو اس نے کہا کہ یہ کوئی بڑا کام نہیں تھا، میری پوری توجہ اس پانی پہ تھی اور اس گلاس پہ تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ جب آپ کی پوری توجہ اور پورا آپ کا جو ہے وقت اس پانی کے گلاس پہ لگے گا، اور جب اسی طرح آپ اپنے وقت اور اپنی لو اللہ سے لگا لو گے تو آپ ارد گرد کے نمازیوں کو نہیں دیکھو گے انشاءاللہ۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم میں سے ہر شخص وہاں سے اپنی لو لگا لے انشاءاللہ۔ دیکھیں دوستو، دیکھیں آپ کے اور میرے ایمان کے کامل ہونے کی ایک ہی وجہ ہے اور ایک ہی ضرورت ہے کہ ہمیں آقا کائنات سے محبت ہو۔ اس وقت تک آپ کا اور میرا دین مکمل ہی نہیں ہوگا جب تک ہم آقا کائنات سے محبت نہیں کریں گے اور ان کی شفاعت کے منتظر نہیں رہیں گے۔ دوستو، کوٹ مٹھن شریف میں ایک مجذوب ایک چوک میں بیٹھا ہوا تھا، اور وہ اکثر یہ کہتا تھا، ایک اس کا ڈائلاگ تھا کہ عید قدم کہ عید کب ہے؟ تو لوگ سنتے اور گزر جاتے،
تو ایک بار وہاں سے گزر ہوا بابا فرید شکر گنج صاحب کا، تو اس نے جب کہا کہ عید کداں، تو آپ نے جواب دیا یار مل سی جدا، کہ جب یار ملے گا۔ اس مجذوب نے کامتنا شروع کر دیا اور اس نے پوچھا کہ یار مل سی کداں، کہ یار کب ملے گا؟ تو پھر بابا فرید نے کہا کہ میں مرسی جدا، کہ جب میں مر جائے گی تو یار مل جائے گا۔ اب اس مجذوب نے تڑپنا شروع کر دیا اور کہا کہ میں مرسی کدا، کہ میں کب مرے گی؟ تو پھر آپ نے کہا کہ یار تک سی جدا، کہ جب یار کی نظر کرم ہوگی تو انشاءاللہ یہ میں بھی مر جائے گی اور عید بھی ہو جائے گی۔ تو آپ کو اور مجھے منتظر رہنا چاہیے کہ ہم پہ آقا کی نظر کرم ہو اور ہم منتظر رہیں کہ ہم پہ یار کی نظر پڑے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ دیکھیں آج محرم کی بھی پہلی ہے نا، اور ساتھ ساتھ یہ روحانی محفل بھی۔ دوستو کہتے ہیں جب کبھی ضمیر کا سودا ہو دوستو، قائم رہو حسین کے انکار کی طرح۔ اسی طرح کسی نے کہا کہ دنیا سے عجیب ہی، دنیا سے کربلا کا عجب ہی مزاج ہے، جو سر کٹا ہے اسی سر پہ تاج ہے۔ دیکھیں ہم نے جب ضمیر کے سودے کرنے چھوڑ دیے اور سر کٹوانے شروع کر دیے تو انشاءاللہ ہمارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ کہ دنیا کے تمام مذاہب کا فلسفہ، اس کی بنیاد خدمت انسانیت ہے۔ دنیا کو کوئی مذہب خدمت سے ہٹ کے نہیں، ہر خدمت ہی ہر مذہب کی اساس ہے، اور انسان کی زندگی کی بنیاد ہی خدمت انسانیت ہے۔ دیکھیں مولا کائنات شیر خدا حضرت علی منتظر نماز پڑھ رہے تھے، کسی سوالی نے آ کے سوال کیا کہ مولا ضرورت مند ہوں، تو مولا کائنات نے اس سے پہلے کہ کوئی دوسری بات ہوتی فوراً انگوٹھی اتاری اور وہیں سے پھلانگ کہ کہیں میری سوچ بدل نہ جائے۔ انسان کی خدمت کرتے ہوئے تو اتنی بھی دیر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ کی اور میری زندگی کا مقصد ہی خدمت انسانیت ہے۔ اسی طرح کوئی بزرگ کسی مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، کسی سوالی نے سوال کیا، انہوں نے اپنا کمبل کھڑکی سے پھلانگ دیا کہ شاید میرا ارادہ نہ بدل جائے۔ تو آپ کا مذہب، آپ کی انسانیت اتنی بھی آپ کو مہلت نہیں دیتی کہ آپ اس کو سوچیں اور سوچ پہ اس کو بھیج دیں، آگے بھیج دیں۔ دوستو ہم نے اسی خدمت کو اپنا شعار بنانا ہے، اور یہی خدمت ہی ہمارا نصب العین ہے، اور یہ کردار ہماری پہچان ہے۔ دیکھیں کسی بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کس طرح نوازے گئے، تو انہوں نے کہا کہ ایک کتیا کی وجہ سے۔ کیوں؟ کہ کتیا بلک رہی تھی، اس کے بچے بھوک سے بلک رہے تھے، میں اپنے بچوں کے لیے گوشت لے کے جا رہا تھا، وہ گوشت میں نے اس کو ڈال دیا کہ اس کے بچے اپنی بھوک نپٹا لیں، میرے بچوں کی بھوک کا ذمہ دار تو مالک ہے۔ اللہ پاک نے مجھے نواز دیا۔ تو ہمیں جس دن ہم نے خدمت انسانیت اور خدمت مخلوق خدا کو اپنا شعار بنا لیا، انشاءاللہ تعالیٰ اس دن آپ کی تقدیر بدل جائے گی، اس دن یہ معاشرہ بدل جائے گا، اس دن انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے اور میرے سارے مسائل جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو ہم نے آج سے
اور آئندہ اپنی زندگی میں خدمت کو ہی سب سے پہلے امپورٹنس دینی ہے اور اسی کو ہی اپنا شعار بنانا ہے، اور یہی ہمارا سبق ہے، یہی ہمارا درس ہے، اور اسی کو لے کے ہم نے چلنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے مقاصد میں کامیاب فرمائے، ہماری ساری عبادتوں کو قبول فرمائے، اور اسی طرح آقا مدینہ سے اپنی لو لگائے رکھنے کی قوت و طاقت عطا فرمائے۔ پیچھے سے معتدہ بھائی نے آگے لقمہ دے دیا ہے، کہہ رہے ہیں تھوڑا سا تنظیم الاوان کی بات کر دو، تو اجازت ہے؟ میں کوئی ووٹ مانگنے نہیں آیا، میں اگر یہاں بات کروں گا نا عوان کی تو مجھے خدا کے لیے کوئی قبیلہ اور کوئی ٹرائب نہیں سمجھنا۔ عوان ہے ہی خدمتگار، عوان ہے ہی مددگار، عوان کا مقصد ہی یہی ہے کہ وہ پیدا ہی عوام الناس کے لیے ہوا ہے اور عوام کی خدمت کرتا جائے۔ عوانوں آپ خوش نصیب ہو، لیکن عوانوں اس بات کو بھی آپ نے ضرور مد نظر رکھنا ہے کہ قرآن کی یہ آیت وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یہ اتری ہی عوانوں آپ کے لیے ہے۔ تو کیوں کہ جب آپ کے جد امجد مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ نے اپنی فیملی کے ساتھ جنت کے شہزادوں کے ساتھ جناب فاطمہ الزہرا کے ساتھ روزہ رکھا اور افطار کا وقت آیا تو 2 کھجوریں، پانی کا گلاس موجود ہے، افطار کا وقت ہے، دستک ہوتی ہے، مسکین ہوں، بھوکا ہوں، مولا کائنات وہ سب کچھ اٹھا کے اس کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اگلے دن یہ گھر جو وجہ کائنات ہے، وجہ وجود کائنات ہے، یہ پھر اسی طرح روزہ رکھتے ہیں، تو پھر جب افطار کا وقت آتا ہے تو آواز آتی ہے یتیم ہوں، بھوکا ہوں، مولا کائنات وہ ساری افطاری اٹھا کے اس کے حوالے کر دیتے ہیں۔ تیسرا روزہ ہے، تیسرے روزے پہ اسی طرح افطار کا بندوبست ہوتا ہے، آواز آتی ہے اسیر ہوں، اس دور میں اسیر مانگ کے کھانا کھایا کرتے تھے، اسیر ہوں، بھوکا ہوں، مولا کائنات اپنی افطاری اٹھا کے اس اسیر کے حوالے کر دیتے ہیں۔ یہ عوانوں، یہ ہے آپ کے جد امجد۔ کیا ہم عوان اس بات کے دعوے دار تو ضرور ہیں کہ ہم اولاد شیر خدا ہیں، لیکن کیا ہم اس نسبت کے ساتھ یہ جو لازم ہے، یہ لوازمات ہیں، یہ ہم پورے کر رہے ہیں؟ تو اس بات پہ سخت ضرورت ہے کہ جو کوالیفیکیشنز ہیں آپ کی، وہ آپ کی پوری ہونی چاہیے۔ عوان ہو علم سے دور ہو نہیں سکتا، عوان ہو وفادار نہ ہو نہیں سکتا، عوان ہو خوددار نہ ہو، خدمتگار نہ ہو نہیں سکتا۔ لیکن عوانوں، میں مانتا ہوں، میں یہ آپ کو بتاؤں کہ آپ اس بات کا کریڈٹ جب لیتے ہو تو آپ کو یہ بھی کریڈٹ لینا پڑے گا کہ آپ کی فیملی وہ حکمران تھی، وہ چرواہا تھی، وہ گلہ بان تھی، انہوں نے اپنی سوچ کبھی نہیں بدلی۔ وہ حکمران تھے یا حکمران نہیں تھے، انہوں نے کبھی کسی پہ ظلم نہ کیا، نہ کسی پہ ظلم ہونے دیا۔ دیکھیں، انہوں نے پہاڑوں کی زندگیاں قبول کی، صحراؤں کی زندگیاں قبول کی، کبھی بے غیرتی سے جاگیریں نہیں لی۔ تو ہم اس
بلڈ کے اگر دعوے دار ہیں اور اس نسبت کا اگر دعویٰ کرتے ہیں تو پھر آپ پہ یہ لازم ہے کہ آپ اور آپ کی نسلیں مخلوق خدا کی عبادت میں لگ جائیں۔ ہم جو تنظیم الاعوان کی بات کرتے ہیں تو ہم اعوان کو صرف ایک ٹرائب نہیں کہتے، ایک قبیلہ نہیں کہتے، ہم میں سے ہر وہ شخص اعوان ہے، ہر وہ شخص اعوان کہلانے کا دعوے دار ہے، اور ہر وہ شخص میری تنظیم کا ممبر ہے جس میں وفا ہے، جس میں خدمت کا جذبہ ہے، جو دوسرے کی مدد کرنا چاہتا ہے، جو اپنا افطار اٹھا کے دوسرے بھوکے کو دے دیتا ہے، وہ اعوان ہے۔ تو آپ بھی اعوان ہو، میں بھی اعوان ہیں، ہم سب ایک لڑی میں پروئے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ محبت کا رشتہ ہمارے درمیان سدا قائم رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور اللہ پاک اس پہ ہمیں قائم دائم رکھے گا، اور اسی طرح مخلوق خدا کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ میں اپنی بات کو ختم کروں اس شعر کے ساتھ: میرے قلب کو بھی نصیب ہوں، میرے قلب کو بھی نصیب ہوں تیری ذات سے وہی نسبتیں، میرے قلب کو بھی نصیب ہوں تیری ذات سے وہی نسبتیں، وہ جو عظمتیں تھیں اویس کی، ہاں وہی عشق جو کرتے تھے اویسے کرنی، ہاں وہی عشق جو کہتا رہا رب ارنی، ہاں وہی عظمتیں جو اویس کی، وہ جو رابطے تھے بلال کے۔ تھینک یو ویری مچ، بہت مہربانی، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ تھینک یو جی، بہت ہدایت۔